مائکرو ایڈکشنز آپ کو ایڈکشن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایڈکشنز ہوتی ہیں, یہ سوچنے کی ایڈکشنز ہیں. ایک ایڈکشن سبسٹنس یوز ایڈکشنز ہوتی ہیں, ایک سوچ کی ایڈکشنز ہوتی ہیں. سوچ کی ایڈکشنز مائکرو ایڈکشنز ہوتی ہیں, مگر جو مائکرو ایڈکشنز ہیں انہی پہ بنتی ہیں بڑی ایڈکشنز. اگر کہیں پہ میں نے یہ مثال دی تھی کہ کوئی کسی کی آرٹری ہے, کسی کے شریان میں بلڈ فلو کہیں پھنس کے چل رہا ہے, تو وہاں پہ جا کے پلاکس جو ہیں وہ پھنسنے لگ جاتے ہیں اور وہ ڈکا سا لگ جاتا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سوچوں کی, غلط سوچوں کی ایڈکشنز ہیں, یہ بڑی سبسٹنس یوز ایڈکشنز کو جنم دیتی ہیں. اگر ہم اپنی سوچوں کو صحیح کر لیں تو ہمیں سبسٹنسز جو السٹ سبسٹنسز ہیں, یعنی کوئی لو فیل کر رہا ہے تو وہ کوئی اسٹیمولنٹ لے رہا ہے, آئس لے رہا ہے, کوکین لے رہا ہے. کوئی جو ہے وہ انگزائٹی بہت زیادہ ہے تو وہ شراب پی رہا ہے کہ بھئی میں اپنی انگزائٹی کو کور کر لوں, سوڈو کانفیڈنس کر لوں. کسی کو ایموشنل پین بہت ہے تو وہ جو ہے اپنا ہیروئن لے رہا ہے, اوپیوئڈز لے رہا ہے کہ مجھے سکون ہو جائے, پین ختم ہو جائے, نمنس ہو جائے. تو اصل میں پیچھے کیا ہے؟ سوچوں کی ایڈکشن. غلط کوئی سوچ ہے, اس سے جان نہیں چھوٹ رہی, سوچیں کو غلط چل رہی ہیں. ہاں, ان میں مائکرو ہیں, یہ کہنے کو مائکرو ہیں, یہ کیڑیاں ہیں, اینٹس ہیں, اینٹس ANTS, اینٹس چیونٹیاں, اینٹس. مگر یہ اینٹس کا مطلب ہے آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس. یہ آئے جا رہے ہیں, جب تک آپ ان کو بریک نہیں لگائیں گے یہ پورے دماغ کو اپنے اس میں کر لیں گے, پورے دماغ کو کر لیں گے, کنٹرول کر لیں گے. اور جب آپ کا دماغ ان کے کنٹرول میں آ جائے گا تو آپ کا جو رسپانس ہے وہ جسم میں ایک وجود میں دل تیز سے دھڑکے گا, سانس تیز چلے گا, اور بندے کو لگے گا کہ کوئی مجھ پہ حملہ کرنے لگا, اور یا میں دوڑ جاؤں یا میں اس کو ماروں. وہ تیسرا ہے کہ نہ میں اس کو مار سکتا ہوں نہ میں دوڑ سکتا ہوں, تو پھر فریز ہو جائے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ایکسٹریم کیفیت ہے. اگر یہ زیادہ دیر رہے, کئی دن, کئی گھنٹے, کئی دن, کئی ہفتے, تو دماغ خراب ہو جائے گا, دماغ خراب ہو جائے گا. اور اگر اس کو کور کرنے کے لیے ڈرگز پہ چلے گئے تو ڈرگز جو جنت میں ہوں گی شاید وہ تو ان کا کوئی بیڈ ایفیکٹس نہ ہو. اس پہ ہم نے چھوٹی سی بات کی تھی کہ ہر آدمی کی لائف میں, یہ کل بھی بات ہو رہی تھی ہماری یہاں مگر ذرا مختلف طریقے سے ہو رہی تھی, ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بیڈ ایکسپیرینسز آتے ہیں. ایسی زندگی میں برے تجربات, ایکسپیرینسز ہر آدمی کی زندگی میں آتے ہیں. وہ کوئی ٹراما ہو سکتا ہے, وہ کوئی ابیوز ہو سکتا ہے. یہ بات ہماری ہو رہی تھی کل. اس کو اس جگہ پہ پھنس جانا اور سوچنا کہ اب میں جو بھی کر لوں اب پھر کوئی خرابی آنے والی ہے, اب کوئی خرابی آنے والی ہے, اسی طرح کی اس سے ملتی جلتی کچھ خرابی آئے گی, اس لیے میں اگلا قدم ہی نہ اٹھاؤں کیونکہ خرابی آنے والی ہے. پہلے خرابی ہوئی ہے تو اب پھر خرابی آ جائے گی, تو میں جو ہے اگلا قدم ہی نہ اٹھاؤں. آپ اپنی زندگی کے جو روز مرہ کے تجربات ہیں ان کو ایکسپیرئنس کرنے کی بجائے بیک سٹیپ لے کے ان سے چھپنا شروع کر دیتے ہیں. ہوپ لیس ہو گئے ہیں, ہیلپ لیس ہو گئے ہیں, اور ورتھ لیس ہو گئے. ہوپ لیس, کوئی امید نہیں, ہیلپ لیس, کوئی میرا مایوس ہو گئے ہیں,
میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور میری کوئی اہمیت نہیں ہے. ڈپریشن کا ٹرائیڈ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو ایکسپیرئنسز پہلے برے ہوئے, اب آپ ایوائڈ کر رہے ہیں, نارمل ایکسپیرئنسز کو بھی ایوائڈ کر رہے ہیں. آپ کو دھڑکا لگ جاتا ہے, ایک دم دل تیز تیز دھڑکنے لگ جاتا ہے, نارمل باتیں, کوئی خاص بات نہیں. جیسے فوبیا کے, یہاں سے کسی نے پوچھا تھا سوال کہ فیئر اور فوبیا میں کیا فرق ہے. تو فوبیا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایروپلین میں کتنے لوگ سفر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سفر کیا تو یہ جہاز گر جائے گا بیکاز میں نے فلانے, ہے نا سیفسٹ. پیڈسٹرین زیادہ مرتے ہیں پیدل چلنے والے. irrational fears are phobias. تو اسی طرح سے جو ایکسپیرئنسز ہیں پرانے جو اچھے نہیں تھے, ان کو آپ ذہن میں رکھ کے آئندہ کے لیے ایوائڈ کرتے ہیں کہ میں یا ڈرگ کر لوں یا میں آگے نہ بڑھوں, میں تو آپ پھنس جاتے. دس از کالڈ ایڈکٹیو بیہیویئر. سوچیں خرابی کرتی ہیں, وہ ایڈکشنز ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی ایڈکشنز ہیں جو میں نے کہا ہے وہ پتھر ہیں جن سے ٹھوکر لگتی ہے. پتھر پہاڑوں سے, تو بعد میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ جو آپ کا ایکسپیرئنسز ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی ایسے نہ کریں کہ ڈے ٹو ڈے لیونگ آپ کی مشکل ہو جائے. آپ دیکھیں کہ وہ کیا ٹریگرز ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ایسا سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. ان کو ریزالو کریں, ان کو حل کریں اور اس سے آگے چلیں. وہ بوجھ لے کر کے چلتے نہ رہیں. اگر آپ کے بیگ پیک میں اتنا بوجھ ہے کہ آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے تو اس کو نکال کے رکھ دیں. کل مجھے کیا مثال دے رہا تھا کوئی کہ وہ ایک کوئی میتھیکل کریکٹر ہے جس کو یہ کرس ہے, جس کے اوپر یہ سزا ہے کہ ایک بہت بڑا بولڈر, ایک بہت بڑا پتھر ہے گول جو کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور وہ اس کو پہاڑی پہ لے کے اوپر چڑھ رہا ہے, اور وہ جتنا بھی زور لگا لیتا ہے, جتنا بھی فاصلہ کور کر لیتا ہے, وہ فاصلہ ختم ہی نہیں ہوتا. وہ پتھر کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے پر پہنچ چوٹی پہ نہیں رہا. گو کرنا مسٹ ہے, نہیں کریں گے تو یہ ایک سزا کی طرح ہے جو آپ پھنسے رہیں گے. ایکسپیرینشل ایوائڈنس. دوسرا ہم نے شاید یہ ڈسکس کیا تھا پچھلی دفعہ, یہ بہت ہی آسان ہے. یعنی کہ ہم پاسٹ میں پھنس گئے ہیں اور اس کو جف سمجھتے ہیں, لوپ لگ گیا ہے کہ آپ وہی سوچ کو گھمائے جا رہے ہیں, جگالی کر رہے ہیں. وہ میں نے بالکل جو یہ عربی بورس ہیں وہ پہلے کھاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں منہ میں, کرڈ بناتے ہیں اس کا, پھر نکال کے پھر ریزینٹمنٹ کا ہم نے ذکر کیا تھا, ہم نے ریگریٹس کا ذکر کیا تھا, ہم نے نیگیٹو سوچوں کا ذکر کیا تھا. رومینیشن اسی کو بولتے ہیں. آپ رومینیٹ کرتے ہیں, پھنسے رہتے ہیں اسی سوچ میں, بھنور میں پھنسے رہتے ہیں. دیٹ از آلسو رانگ. دیٹ از این ایڈکٹیو behavior of your thoughts which will lead to substance addictions or addictive behaviors could be gambling, could be pornography, could be screen addiction, could be anything like that which is not substance use but it's a substitution. ظاہر ہے ایک جو سائیکل ہے اس کو آپ کو توڑنا پڑے گا. ایک سائیکل ہے نا, جیسے ایک سائیکل میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں. ٹریگر, اب اس پہ اگر آپ فوراً ریئیکٹ کر دیں, کک, نی جرک, تو آپ سے غلط ہو جائے گا. پر اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے کر لیں, رسپونڈ کریں, ڈیلے, ڈسٹریکٹ, ڈسٹینس, ڈسٹارٹ, تو
آپ سے غلطی نہیں ہوگی, آپ ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپونڈ کریں گے, وچ از بینگ رسپانسیبل. یعنی لفظ تو انگریزی کا مختلف ہے رسپانسیبل, مگر سمجھانے کے لیے رسپانس ایبل, رسپانس ایبل, کیپیبل, رسپانس ایبل انسٹیڈ آف بینگ ریئیکٹو. تو رومینیشن کے لیے آپ اپنا وہ جو ہی سوچ آئے تو کیا کریں, وہ آپ رسپانس انہیبیشن کریں, اور آپ ڈیلے کر لیں, ڈسٹریکٹ کر لیں, ڈسٹینس کر لیں, ٹریگر سے دور ہو جائیں, ٹریگر سے دور ہو جائیں. مینڈک تھا نا, ایک مینڈک فراگ, تو وہ ایک پین میں چلا گیا, پانی کے پین میں, پانی کے اس میں آگ نیچے کسی نے جلا دی. تو اس نے کیا کیا کہ تھوڑی سی گرمائش آئی تو اس کو مزہ آیا, اس کو تھوڑا سا مزہ آیا. تو اس نے کہا یہ ذرا کوئی جو ہے نا وارم بیتھ میں لے رہا ہوں, تھوڑی سی اور بڑی, تو اس نے اور ایڈجسٹ کر لیا اپنے آپ, باڈی ٹیمپریچر چینج کر سکتے ہیں نا, وہ اس نے تھوڑا سا اور چینج کیا, حتیٰ کہ اب اس کو جمپ آؤٹ کر جانا چاہیے تھا, ڈسٹینس کر لینا چاہیے تھا, پر اس نے کہا نہیں میں تھوڑا اور ایڈجسٹ کرتا ہوں. اینڈ دی واٹر اسٹارٹیڈ بوائلنگ اینڈ دی فراگ واز بوائلڈ. The frog was boiled because it did not jump out at the right time. جو کنویں کا مینڈک ہے نا, وہ اس کو مایوپیا ہوتا ہے, اس کا جو ویژن ہے نا وہ مایوپک ہوتا ہے, وہ بالکل زیادہ دور ویژن نہیں, اس کا لمبا ویژن نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یہ جو کنویں میں جو دنیا جو کچھ کنویں میں ہے نا, بس دس از دی انٹائر ورلڈ. But there is more to it. اتنی دنیا نہیں ہے, اس سے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی. There is more to it. میں نے ایک دریا پار کیا تو مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا. یعنی جب آپ ایک چیز عبور کرتے ہیں, ایک چیز کو آپ کانکر کرتے ہیں, تو that is not the end of it. Then you have to conquer yourself. You have to conquer another one. But the real conquering is not conquering others and the world. The real conquering is to conquer yourself. جذبات بدل جاتے ہیں, کس سے بدلتے ہیں؟ تھاٹس سے. تو ایموشنز بدل گئے, ایموشنز بدلیں گے تو فیلنگز بدل جائیں گی. فیلنگز کہاں پہ ہوتی ہیں؟ ایموشنز کہاں ہوتے ہیں؟ ایموشنز یہاں ہوتے ہیں, فیلنگز یہاں ہوتی ہیں باڈی میں. ایموشنز کا جو احساس ہے وہ فیلنگز میں آتا ہے, احساس. اور ایموشن سے اگر آپ کسی ایموشن کو بہت دیر تک کیری کریں تو دیٹ بیکمز یور ایٹیچیوڈ. Attitude, the way you look at things, the way you perceive things. And if you keep an attitude for a very long time, that becomes and translates into your behavior. آپ کا رویہ آؤٹ ورڈ جو دیکھا جا سکتا ہے, جو میجر کیا جا سکتا ہے, جو آبزرو کیا جا سکتا ہے. تو بات بلیف, تھاٹس, ایموشنز, ایٹیٹیوڈس, بیہیویئرس. Behavior repeated over and over again becomes your habit or addiction. And the habits and addictions become transformed into your personality. And personality is what you see. And inside is the character. The personality can be seen, and behind that personality is the character defect or the character strength. So you can change your paradigm, thoughts, emotions, attitude, behavior. But if you change your environment, that will change your behavior. And the behavior will change your attitude. Attitude will change your feelings. Feelings will change your symptoms. Symptoms can be changed. So you can either start from there, from your paradigms and thoughts,
and go like this, or you can start from here, like if you are agitated and you start breathing. Now this is a symptom. You slow down your breathing and you start feeling less anxiety. You breathe through your tummy. If you're anxious, आप बेचैन हैं, तो आप अपनी so you will start to feel peaceful. तो behavior से या symptom से भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या अपने thought से भी. Rumination is a negative thought that you repeat in your head time and again, and you do not let it stop. It's a vicious cycle. It's a vicious cycle. It's a downward spiral. So what you need to do is, cog in the wheel, you throw the spanner and you stop it. And you distract and you distance from the triggers and you say, I'm going to handle it some other time. Delay it. And then you think that if you keep following this same thinking pattern, what will be the adverse bad outcome? That is distorted. And then you can actually do the NLP. Listen to positive affirmations. And instead of thinking negatively, change into positive affirmations. And you can do the neuro-linguistic programming, in which you can change the picture, because with every thought, there is a picture in our mind that we make, as if we are going through a, वो क्या उसको कहते हैं, screenshot. Screenshot आ जाता है negative, वो freeze frame कि ये वो, तो आप उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, आप उसको छोटा करते हैं, दूर लेके छोटा करके उसमें कोई एनिमेटेड म्यूजिक डाल देते हैं, उसको फास्ट कर देते हैं, उसको फनी बना देते हैं. इट लूजेस इट्स इम्पैक्ट, बट यू हैव टू लर्न इट हाउ टू डू दैट. सो व्हेन यू कीप ऑन रिपीटिंग, व्हेनेवर द थॉट कम्स, you distort it. If you have negative thoughts that are troubling you, you can change them. If you want to build up positive thoughts, you can go into golden circle or circle of excellence and build them. So either way, towards motivation or away from motivation. Away from motivation ये है कि जहाँ से सेक आ रहा है वहाँ से दूर चले जाओ. Towards motivation ये है कि जो आपने गोल हासिल करना है उसके पास चले जाओ. It means तिक चाचा छिक पुत्र, तिक चाचा छिक पुत्र, तिक चाचा. Now you might be surprised, what am I talking about? So you have to have an engine in front of this the train, and you have to have an engine at the back of the train. So one engine is pulling the train up, and one is pushing it. The one pulling it towards motivation, and one that is pushing it is away from something which is causing problem. That is away from motivation. So one is pushing it, one is pulling it. Now you have double power. Despite the steep, despite the gradient, you're taking it up. So it is like tik matlab push, tik chacha. और आगे दूसरा जो हो गया छिक पुत्र. So here is this train which is going tik chacha chik putra, tik chacha chik putra, tik chacha chik. So this is how this is called towards motivation and away from motivation. So you can take use of both.